السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت میاں محمد بخش قادری جہلمی گجر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1830 عیسوی ہے، جس کی یہ 2014 جاری، اور تاریخ وصال آپ کا جو ہے وہ 1907 ہے۔ اس حساب سے ٹوٹل عمر جو آپ نے پائی وہ 77 ایئرز، 77 سال آپ نے تقریباً عمر پائی۔ ہمارا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا نام کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نام میاں، نام میں شروع میں میاں آتا ہے، یہ پورے خاندان کے ساتھ میاں لگتا ہے۔ یہ جو لفظ میاں ہے، اس کا مختلف جگہوں میں اس کا معنی مختلف ہے، انڈیا، سندھ، پنجاب، تو میاں کا معنی جو ہے یہ مختلف ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ گفتگو جو ہے وہ آلریڈی کر چکا ہوں۔ میاں خامند کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ میاں جو ہے یہ اللہ کے ساتھ نہیں لگتا۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور ایک معنی اس کا برا ہوتا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ لفظ نہیں لگایا جاتا۔ میاں ہمارے گاؤں کے اندر میاں جو ہے وہ مولوی کو کہتے ہیں۔ گاؤں جو ہے نا، محمد بخش، پرانے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ محمد ضرور لکھتے تھے، اور کچھ لوگ اپنا نام ہی محمد رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ائمہ گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، ان کا نام ہی محمد تھا، جیسے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہے محمد، امام محمد، وہ اپنا نام ہی محمد رکھتے تھے۔ بہت سے محدثین کا نام محمد ہے۔ محمد بخش، نبی بخش، ان ناموں کے اوپر بڑی ڈسکس ہے، کبھی پھر کروں گا، لیکن ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگوں نے یہ آ کر کہہ دیا کہ محمد بخش، نبی بخش یہ جو ہیں شرک کے اندر شامل ہوتا ہے، ایسا نام نہیں کہنا چاہیے۔ حسین بخش، لیکن میں محمد بخش کا سادہ سا معنی بتا دوں کہ وہ ہستی کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عطا کی۔ محمد بخش کا سادہ سا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس الدین کو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کیا۔ آپ کے نام کے ساتھ قادری لگتا ہے، تو میاں محمد بخش جو ہے نا یہ قادری ہی، سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے قادریوں کو دیکھا ہے کہ ہیں وہ مشرباً قادری ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر وہ سارے چشتیانہ رنگ ہی ہوتا ہے۔ شعر و شاعری پڑھنا، کلام سننا، قوالی، سما، یہ چیزیں چلتی ہیں ان کے اندر۔ تو قادری حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی عقیدت جو ہے وہ اتنی تھی کہ آخر عمر تک آپ نے مغرب اور عشاء کے بیچ میں قصیدہ غوثیہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا، آپ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے شرح بھی لکھی اس کی، تو غوث اعظم سے آپ کو بڑا پیار تھا۔ اور اپنی شرح آفاق کتاب جو ہے سیف الملوک، نام اس کا سفر العشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد آپ نے حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف لکھی ہے۔ واہ واہ میراں شاہ شہاندہ سید دوہیں جہانی، غوث العظم پیر پیراں دا ہے محبوب ربانی، آل نبی اولاد علی سیرت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جاندی۔ یہ غوث پاک کا نام وہ ہے کہ جب آدمی نام لیتا ہے تو گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جتنے بھی ہوں، اور اندر کی میل بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی۔ کتنی عقیدت ہے انہیں غوث پاک سے، تو قادری ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں سن فریاد پیران دے پیرا، دھکا دئی نہ مینوں، بے کساندہ والی تو ہیں، شرم دیتی رب تینوں۔ تو آپ کے نام کے ساتھ قادری سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب آپ کے نام کے ساتھ جہلمی بھی لگتا ہے۔
یہ جہلمی کیا ہے؟ تو یہ جو جہلم ہے نا، لام کے اوپر پیش ہے جہلم، ویسے عام آج کل جو ہے نا وہ جہلم جہلم کہہ دیتے ہیں، یہ جہلم جو ہے یہ اس جہلم شہر کی وجہ سے آپ کو جہلمی کہا جاتا ہے۔ تو اس جہلم کی ایٹمالوجی کیا ہے؟ بھئی کوئی کسی جگہ کا نام رکھا گیا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو جہلم ہے یہ جلہم تھا، اصل میں یہ جلہم تھا، سنسکرت کا نام ہے، جل مینز واٹر کو کہتے ہیں اور ہم مینز سنو، یعنی ایسا پانی کہ جو اس جگہ سے آیا ہے کہ جہاں سنو کورڈ ہوتی ہے، یعنی ہمالیہ کے پہاڑوں سے۔ تو یہ بات میرے دل کو لگتی ہے کیونکہ دریا جہلم ہے نا دریا، تو دریا کی وجہ سے یہ پانی جہاں سے آتا ہے تو جل ہم تو جو تھا یہ بدلتے بدلتے جہلم ہو گیا۔ ایک تو جی دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جہلم جو ہے جائے علم ہے، کسی بادشاہ نے یہاں آ کر اپنا علم جھنڈا گاڑ دیا تھا، تو جب اس نے اپنا جھنڈا گاڑا تو جھنڈے کو علم کہتے ہیں عربی میں، تو جائے یہ جگہ کو کہتے ہیں، تو جائے علم بعد میں جہلم بن گیا۔ بہت دور سے ملایا ہے، میری سمجھ میں ویسے یہ نہیں آیا، یہ ریزن میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک فارسی ہے اور ایک عربی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سعید جو ہیں وہ جب تبلیغ کرتے چائنا اور اس جگہ سے گزرے تو اس جگہ پہ جب وہ پہنچے جہاں دریائے جہلم ہے، جہاں جب یہ پانی کو دیکھا، پانی اتنا آپ کو خوبصورت لگا، تو اس خوبصورت جھیل کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کیا کہا؟ ھذا جہیلم۔ تو یہ جہیلم جو پروننسیشن ہے، احمد شاہ ابدالی نے اپنی جو ڈائری لکھی نا اس کے اندر بھی اس نے اسی پروننسیشن کو لکھا ہے، جہیلم لکھا ہے کہ میں جہیلم میں گیا۔ تو جہیلم جو تھا یہ بدلتے بدلتے جہلم بن گیا، یہ بھی بات کچھ من کو جو ہے وہ لگتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، تو جلہم سے جہلم بن گیا یا جہیلم سے جو ہے وہ جہلم بن گیا، اس لیے آپ چونکہ وہاں کے رہنے والے، پیدا وہاں ہوئے کھڑی شریف اسی علاقے میں، تو آپ کے نام کے ساتھ جہلمی بھی بولا جاتا ہے۔ اور ایک ہے لفظ جو میں نے آپ کے نام کے ساتھ پڑھا، گجر۔ یہ گجر بہت مشہور لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاسٹ ہے، جو آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ قبیلہ گجر ہے۔ ایک جگہ، لیکن میں بتا دوں، ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتی ہے، آپ کا سلسلہ رسل، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو گجر لکھا گیا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ گجر تھے، یہ گجر کیا لفظ ہے؟ بہت مشہور لفظ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر گجر، اسی سے گجرات۔ ویسے وہ جو گجرات ہے وہ میں شاہد دولہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جب گفتگو کی تو گجرات کی ایٹمالوجی میں نے بیان کی تھی۔ تو یہ گجر کیا ہے؟ تو غور سے سنیے گا، یہ گجر جو ہے اصل میں یہ لفظ گجر نہیں تھا، اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ گرجار تھا، گرجار۔ تو گرجار کی بدلی ہوئی لفظ جو ہے وہ بدلی ہوئی شکل جو ہے وہ گجر ہے، گرجار کی بدلی ہوئی شکل جو ہے وہ گجر ہے۔ اور ایک تشریح جو ہے وہ یہ ہے جو مجھے دل کو لگی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں گجر جو ہے یہ گاؤ در تھا۔ گاؤ کہتے ہیں گائے کو اور در کہتے ہیں بھیڑ کو۔ تو یہ جو قبیلہ ہے شروع ہی سے، اس قبیلے کے پاس گائیں ہوتی تھی، اس قبیلے کے پاس جو ہے وہ گوٹ، شیپس، یہ چیزیں ہوتی تھی ان کے پاس، اور یہ باہر رہا کرتے تھے شہر سے۔ تو اس وجہ سے ان کو گاؤ در کہتے تھے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس گائیں ہیں، وہ لوگ کہ جو بھیڑیں رکھتے ہیں۔ تو گاؤ در جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرور زمانہ وہ گاؤ در وہ گجر ہو گیا۔ یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے، اور آج تک ان کا گجر جتنے ہیں ان کا اب بھی ان کا کام جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس گائیں، بھینسیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا دودھ جو ہے یہ بازاروں میں جا کر جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ تو یہ گاؤ در جو ہے یہ گجر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ جو لوگ ہیں گجر، یہ بڑا زبردست خاندان ہے، گجر کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ گجر لوگ جو ہیں یہ نارتھ انڈیا میں 7ویں یا 8ویں صدی میں ہنا کے دور کے اندر داخل ہوئے، خیبر کے رستے سے، اور لوکل راجاؤں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور مالوا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ راجستھان میں بھی رہتے ہیں اور گجرات کے علاقوں میں بھی رہتے، آباد ہوئے، اور یہ بہت بہادر قوم ہے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
اور جب اسلام قبول کیا تو پھر بھی اس گجر قوم نے 1857 کی جنگی آزادی کے اندر انہوں نے بہت جو ہے وہ مخالفت کری انگریزوں کی. آپ کو معلوم ہے کہ لدھیانہ کے جو مسلمان گجر تھے اتنے بہادر تھے یہ کہ یہ برٹش گورنمنٹ جو آرمی تھی اس کا اسلحہ چرا لیا کرتے تھے ان کے اڈوں سے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آرمی کا اسلحہ چرا لینا، کیونکہ اسلحے کے اوپر جو ہے وہ بہت نظر ہوتی. تو اس گجر قوم نے جو ہے وہ اور میں جب پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ جو گرجار ہیں جو بعد میں گجر بنے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ رام کی اولاد میں سے. بہرحال میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو ذات بلند نہیں کرتی. وہ خود ہی اتنی صفات رکھتے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کر ان کے درجے کو بڑھائے. ہاں، آدمی کا کردار ہوتا ہے، آدمی کی خوبیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو بڑھاتی ہیں. تو اس لیے میاں محمد بخش شاہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی آئے اور آ کر ان کی ذات کو یا ان کے مرتبے کو بڑھا دے. اب گجر چاہے رام کی اولاد میں سے ہوں یا گجر جو ہیں وہ اپنے کام کی وجہ سے گجر کہلوائیں، کوئی بات اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ صفت جس کی اچھی ہوگی وہ انسان بلند مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. تو نام پہ گفتگو آپ نے سماعت کر لی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خاندانی پس منظر کیا ہے. یہ تو جہلم میں ایک نام جہاں بڑے بڑے اولیاء کو فیض ملا، جہاں آ کر امیر لوگ بڑے بڑے عمراء آ کر اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ ہے پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمت اللہ علیہ. آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ دمڑی والی سرکار یہ مغل کی فوج کے اندر بہت بڑے آرمی کے سیناپتی تھے، آرمی کے کمانڈر تھے. یہ غازی شاہ قلندر، پیر شاہ غازی. یہ غازی کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ پیر شاہ غازی اسے کہتے ہیں کہ جو لڑ کر زندہ واپس آ جائے اس کو غازی کہتے ہیں، اور جو لڑتے ہوئے شہید ہو سر کٹا دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. تو ان کے نام کے ساتھ پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار. تو یہ مغل فوج کے اندر بہت بڑے آرمی کے لیڈر تھے، بڑی جنگیں جو ہیں انہوں نے لڑی. تو معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے امیر اور لینڈ لارڈ ہیں. لیکن پھر تصوف کی طرف آ گئے. انہوں نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسے پالا، اس کی پرورش کی، پھر اس کو اپنا خلیفہ اعظم بنا لیا. اور خلیفہ اعظم جب بنایا تو اپنا سجادہ نشین بھی اسے ہی بنا لیا. جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت پیر بابا دین محمد رحمت اللہ علیہ. یہ دین محمد رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کو دمڑی والی سرکار نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پڑھایا، خلیفہ اعظم بنایا، سجادہ نشین بنا دیا کہ میرے جانے کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ میرے اس بیٹے کے پاس ہوگا. نام ان کا ہوا پیر بابا دین محمد رحمت اللہ علیہ. پھر یہ سجادہ نشینی جو ہے وہ اسی خاندان میں چلتی ہے. اس کے بعد جیون ولی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے بیٹے. جیون ولی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں دی. 3 بیٹے میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، میاں علی بخش رحمت اللہ علیہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو 2 بیٹیاں آپ کو دی. یہ 3 بیٹے جب اللہ تعالیٰ نے دیے تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے خاندان کتنا عظیم ہے. ہمیں اس سے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے. جب پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تو آگے خاندان سنور گیا. تو دین محمد سجادہ نشین بنے، اس کے بعد جیون ولی کامر رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین بنے، پھر شمس الدین وہ سجادہ نشین بنے. اس سجادہ نشین کے بیٹے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹے عطا فرمائے تو وہ لوگ جو ہوتے تھے نیک لوگ، وہ اپنے بچوں کو عالم بناتے تھے. آج کل تو لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے. معلوم ہے کیوں نہیں بناتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے عالم نہیں بناتے کہ لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ جو ہیں وہ رسپیکٹ نہیں کرتے. تو پھر مولوی یہ کہتا ہے یار میں نے زندگی بڑی مشکلوں سے گزاری ہے، میں اپنے بیٹوں کو کیوں مولوی بناؤں؟ چلو ڈاکٹر بناؤ، ایک دفعہ پڑھے گا تو ختم بات، اپنا پیسہ کماتا رہے گا، عزت سے کھائے گا، کسی کی سننی تو نہیں پڑے گی. اور یہ شعبہ ایسا ہے. ابھی میری دیکھیں کتنی عمر ہو گئی میری، ابھی بھی مجھے پڑھنا پڑتا ہے، رات کے 2 بج جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو ختم. اس لیے جو ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنا رہے. تو یہ سارا گناہ کن کے سر پر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو رسپیکٹ نہیں دیتے.
رسپیکٹ دیتے ہیں ڈاکٹر کو رسپیکٹ دیتے ہیں وکیل کو رسپیکٹ دیتے ہیں امیر لوگوں کو. جب علماء کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو وہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے نہیں. تو گناہ کس پہ ہوا؟ مولوی پہ. میرے نزدیک تو کم ہے, لوگوں پہ زیادہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں. انہوں نے اپنا بڑا بیٹا میاں بہاول بخش اسے خود پڑھایا, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو خود پڑھایا. ماں باپ خود ہی فارسی اور یہ چیزیں تو سب کو زبانی یاد ہوتی تھی. آپ نے اپنے بچے کو ابتدائی تعلیم دینا شروع کر دی. آپ کے والد گرامی غوث وقت حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت فرماتے تھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے. معلوم ہے کیوں؟ اصل میں کچھ بچوں کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں, وہ بچپن سے ہی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. اس کی کچھ ادائیں ہم نے دیکھا, یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, لیکن آپ یوسف علیہ السلام کو اپنی جھولی میں بٹھا کے رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ حاصل کرنا تھا. ان کی ادائیں ہی کچھ تھی. ادب, جس بچے میں زیادہ ادب ہوتا ہے ماں باپ اس کی جانب اسے بڑی پیار و محبت سے دیکھتے ہیں. یہی صورتحال تھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کے اندر ادب بڑا تھا, کچھ ادائیں خاص تھیں کہ باپ جو ہے وہ ان کی جانب بڑی توجہ دیتے تھے, بڑی محبت فرماتے تھے. میں کچھ باتیں بتا دوں تاکہ آپ کو میری بات کا اندازہ ہو جائے. ایک دن حضرت شمس الدین سجادہ نشین دمڑی والی سرکار چادر تانے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر ہے. کمرے میں داخل ہوئے تو ابا کو لیٹے ہوئے دیکھا, چادر تانے لیٹے ہوئے ہیں. سیدھے گئے, ابا کے پاؤں دبانے لگ گئے. پاؤں دبا رہے ہیں. ابا نے پہچان لیا. باپ کو تو پتا ہوتا ہے کون ہے. کیا چاہیے تو جملہ ذرا سنیے گا, بچپن کا جملہ سنیے. کیا چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں ابا جی دعا کرو اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے. لو, یہ بچپن کی بات کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے. یہ جملہ سننا تھا کہ میاں محمد بخش والد گرامی ایک دم سے چادر اتاری اور اٹھ کے بیٹھ گئے پلنگ پہ. بیٹے کو بلایا, سینے سے لگایا. جملہ سن کر رو پڑے کہ اتنا چھوٹا بچہ کتنی بڑی بات کہہ گیا کہ ابا جی دعا کرو اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے. کہنے لگے بیٹا تو نے دل خوش کر دیا. والد گرامی نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑیے, دونوں پکڑے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ بلند کر دیے. بلند کر یا اللہ, میرے معصوم بچے محمد بخش نے کوئی کھلونا, کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی, تیری محبت مانگی ہے, تیرے سپرد کرتا ہوں. الہی اس بچے کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. لو, بچپن میں غوث وقت نے دعا کر ڈالی. تو پڑھتے رہے, پڑھتے کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ نے سیکھی. ایک اور بات بتاتا جاؤں. ایک دفعہ ایک بہت عظیم نام, کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اس دور کے اندر بڑے مشہور تھے, مرور زمانہ وہ نام ہم تک نہیں پہنچ پائے. نام پہنچے لیکن اس اہمیت سے نہ پہنچ پائے. انہی میں سے ایک نام سید محمد رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ. ہندو ان کی عزت کرتے, سکھ ان کی عزت کرتے, سب لوگ ان کی عزت کرتے. ایون کہ مہاراجہ گلاب سنگھ آپ کے دیوانوں میں شامل ہے. اور جب آپ کبھی چلا کرتے تھے تو وہ آپ کے جس پہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ چڑھا جاتا, رکاب کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ حاضری دیا کرتا تھا. اتنے بڑی گدی تھی. چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, روحانی تعلق. اس لیے یہ تشریف جب لائے تو حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے, تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے. دونوں کو, ابا جی کو اور ان کو محو گفتگو دیکھا تو جھک کر سلام کیا. سید صاحب کو جھک کر سلام کیا. سید صاحب کو ادا بڑی پسند آئی. لگے بیٹے ادھر آؤ, پاس بٹھایا. لگے کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی گلستان پڑھتا ہوں. آئے ہائے ہائے, گود میں بٹھا کے فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ کہا گلستان پڑھتا ہوں. کہنے لگے اچھا. فرمایا خوب محنت سے پڑھنا, تم سب سے بلند ہوگے. تو سید نے یہ جملہ کہہ دیا میاں محمد کہ دھیان سے, خوب محنت سے گلستان پڑھنا, تم سب سے بلند ہوگے. اور آج دنیا اس سید زادے کی بات کو دیکھ رہی ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ دیکھ لیجیے کتنے بلند ہوئے. تو جب آپ نے بنیادی کتب فارسی کی, گرامر کی کچھ پڑھ لی, تو ایک دن والد گرامی پیر بابا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے میاں بہاول سے کہتے ہیں بیٹے تم اب جاتے ہو نا جو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے, تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ, اس کو بھی وہیں داخل کروا دو, کیونکہ بیسک کتابیں پڑھ چکا ہے, اب آگے پڑھ لے گا یہ. تو آپ کے جو بھائی تھے میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوئی 3-4 سال ہی بڑے تھے, کوئی زیادہ بڑے نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر 4 سال 5 سال بڑا ہو تو دوستی بڑی جمتی ہے, کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا یہ. تو اب آپ میاں آپ کو اپنے مدرسہ میں لے جاتے. تو میاں بہاول بخش کہاں پڑھتے تھے؟ سموال شریف.
یہ سمال شریف آج بھی اگر آپ جائیں تو یہاں ایک بڑی قدیم مسجد ہے، بہت قدیم مسجد ہے وہ مسجد کہتے ہیں کہ راجہ سرخرو نے بنائی تھی، تو واقعی وہ مسجد کی حیت بتاتی ہے کہ بہت پرانی، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 300 سال پرانی مسجد ہوگی۔ اس مسجد کے اندر ہی مدرسہ تھا، تو وہ مدرسہ کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسہ کے محتمم بانی معلوم ہے کون تھے؟ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہاں جانے لگے، آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، جو ترتیب نصاب کی ہر مدرسہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ نے پڑھی تو اس دور کے اندر میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں، جو وہ کتابیں بتایا کرتے تھے وہ میں نے نہیں پڑھی، وہ جو کتابیں بتاتے تھے اس دور میں ہوتی تھی۔ تو پرانے دور کے اندر یوسف و زلیخا جو ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑی کتابیں یہ پڑھائی جاتی تھی، سبگن پڑھائی جاتی تھی۔ اس سے ووکیبلری بھی بڑھتی تھی اور شاعری کے بارے میں اور نصائح کے بارے میں بھی پتہ چلتا تھا۔ یوسف و زلیخا پہ جب سبق آپ کا پہنچا تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے سبق کو یاد کیا کرتے تھے۔ سبق جب یاد کرتے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بڑی پیاری تھی، اللہ نے بڑی قد بھی بڑا خوبصورت دیا تھا، قد، شکل، آواز، خوبصورت، اللہ اکبر، تمام خوبیوں سے نواز دیا تھا، قد دراز، خوبصورت آواز، کیا کہنے، اور لکھائی بھی کمال کی، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جمع کر دی تھی۔ تو آپ جب پڑھتے نا تو ایک بابا جی آ کر بیٹھ جاتے آپ کے پاس، آپ کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ سنتے چلے جاتے۔ ایک دن یوسف زلیخا کی کچھ لائنز پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے کیا ہوا کہ بابا جی رونے لگے، بڑے روئے، آپ سب پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو بانی مدرسہ ہیں حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بھائی ہیں، حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بھائی ہیں اور مجذوب ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب جب وہ بابا جی روز آ جاتے، جو ہی یہ ان کے مطالعہ کا وقت ہوتا مسجد میں، وہ آ جاتے اور آ کہتے سناؤ، آپ ان کو سناتے۔ ایک دن آپ کسی اور کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو بابا جی جب آئے تو کہنے لگے سناؤ نا، فرمانے لگے ایک شرط پہ سناؤں گا آج۔ کہنے لگے شرط کیا ہے؟ کہا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا۔ اب دعائیں دیکھتے ہیں آپ، میرے لیے دعا کرو۔ کہا بولو کیا دعا کریں؟ مسکرا پڑے، بولو کیا دعا کریں؟ کہا یہ دعا کرو کہ میں جلدی سارا علم پڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر جل شانہ، میں جلدی سارا علم پڑھ جاؤں۔ کہنے لگے چل اٹھا، تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی اٹھاتا ہوں۔ تو مجذوب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا یا اللہ پاک، اس نے جو کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ساری اس کے لیے آسان فرما دے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی جب دعا کر کے چلے گئے تو پھر یہ عالم تھا کہ میں کتاب پکڑتا تھا تو پوری پڑھ لیتا تھا اور کتاب مجھے یاد ہو جاتی۔ تو جو دوسرے لوگوں نے جن کتابوں کو بڑے عرصے میں پڑھا، میں بس اسے پکڑتا تھا، بس یہ مجھ پہ ہوتا تھا کہ میں اس کو ختم کب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لی۔ تو آپ نے جب پورے جتنے وہ علوم پڑھائے جاتے تھے آپ نے وہ پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کے بعد سیاحت، اور یہ طریقہ رہا پرانا۔ آپ نے میری پیچھے جتنی 58 ساری سٹوریز سماعت کر لی ہیں، اولیاء کرام پڑھنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے، اور یہ سیاحت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو سیاحت کی اس کے اندر دو چیزیں تھیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ پھرنے لگے، اس کے اندر دو چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ ڈھونڈتے تھے کہ ولی کامل کہاں ہے، دوسرا آپ ڈھونڈتے تھے کہ مزار کہاں ہے۔ تو جو بھی مزار آپ کو نظر آتا آپ وہاں جاتے، مزار پر جا کے مراقبہ کرتے، فاتحہ پڑھتے اور ان سے فیض لیتے، اور ولی کامل کی تلاش میں رہتے کہ مجھے کوئی ولی کامل مل جائے، میں کس کی بایعت کروں۔ تو جہاں مزار ہوتا، خاص طور پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بڑی عقیدت تھی، آپ داتا صاحب کے مزار پہ ضرور آتے تھے۔ آپ کے ایک مرید خاص ہیں میاں محمد ملک، یہ جو آپ کا میاں محمد ملک جو ہے یہ ٹھیکیدار، یہ آپ کا مرید خاص ہے۔ اس کو آپ نے کتاب چھپوانے کے لیے بھیجا، شریف فرحات کتاب تھی، چھپوانے کے لیے جب بھیجا تو یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 3-4 ماہ ان کو قیام کرنا پڑا یہاں موری دروازے کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں داتا صاحب کی قبر پہ جاتا تھا تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ تو جب یہ بات بتا رہے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ کہنے لگے ہاں، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ان سے بڑا تعلق ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مزارات کو جو ہے مزارات پہ جاتے، یوں ہی تلاش جاری تھی مگر منزل نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن آپ نے استخارہ کیا، یا اللہ مجھے پیر کی ضرورت ہے، مجھے مرشد ملا دے۔
مجھے مرشد ملا دے. اور یہی طریقہ میں بتانا چاہوں گا. جتنے لوگ میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد مجھے میرے پیج فیس بک کے اوپر میسیج بھیجتے ہیں کہ ہمیں مرشد کی تلاش ہے, استخارہ کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہمیں راہبر کوئی عطا فرما دے, تو ضروری خواب میں آپ کو اشارہ ضرور ملے گا, کہیں نہ کہیں رہنمائی ضرور ہوگی آپ کو. یہ پیغام ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں جتنے لوگ لیکچر سننے کے بعد پیج کے اوپر فیس بک پہ میسیج کرتے ہیں اور کبھی میں نہیں جواب دے پاتا, تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ جب آپ نے استخارہ کیا کہ مجھے کس کی بیعت کرنا ہے, تو آپ خواب کے اندر پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواب کے اندر پیر پیرا شاہ غازی قلندر ظاہر ہوئے. تو آپ کا بازو پکڑ لیا, بازو پکڑ کے فرمایا تو میرا مرید ہے اور میں تیرا پیر ہوں. تو پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ظاہر ہوا. آپ نے فرمایا تو میرا مرید میں تیرا پیر, جاؤ تم پیر سائیں غلام محمد سے بیعت کرو. پیر شاہ غازی اورنگزیب کی فوج میں بتا چکا ہوں آپ کو بڑے امیر تھے. آپ کو جب خواب میں دیکھا تو اب آپ اٹھے, سیدھا پہنچے پیر سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ جانتے ہو یہ پیر سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ مرید ہیں حضرت بدو عبدال رحمۃ اللہ علیہ کے, اور یہ مرید ہیں پیر حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کے, اور یہ مرید ہیں پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. تو جب آپ ان کے پاس پہنچے تو یہ اپنے مرشد سائیں غلام محمد جو ہیں یہ بڑے امیر آدمی تھے, تو امیری میں فقیری کی سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. تو اپنے پیر حضرت بابا بدو کے ہی در پہ ہر وقت رہتے تھے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے. جب آپ وہاں پہنچے ان سے ملے, تعارف کروایا, جانتے تو خیر لوگ تھے ہی, تو خواب سنایا. کہنے لگے حضور مجھے پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے, انہوں نے فرمایا کہ جاؤ جا کے بیعت کرو, میں تیرا پیر ہوں. کہنے لگے اچھا صبر کرو, دیکھو کام کرو. کئی دن گزر گئے, میاں صاحب سمجھے کہ شاید ذہن سے نکل گیا. کہنے لگے حضور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی. ہاں ہاں صبر کرو. اسی طرح 1 ماہ 2 ماہ سال 2 سال کئی سال گزر گئے. کچھ سماعت کر رہے ہیں آپ؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کئی سال گزر گئے تو سائیں جی نے آپ کو مرید نہیں کیا. لیکن یار کمال ہے کہ سائیں جی نے مرید نہیں کیا تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے بھی در نہیں چھوڑا, وہیں بیٹھے رہے. ایک دفعہ آپ اپنے مرشد کے روزہ سے باہر نکل رہے ہیں, روزہ سے جب باہر آ رہے ہیں وہاں لگے محمد بخش جی آؤ تجھے بیعت کرے. بیعت کرا, اور بیعت کرنے کے بعد ہی فرمایا چیزیں تو طے ہو چکی ہوئی تھی, فرمانے لگے جاؤ کشمیر روانہ ہو جاؤ, اور کشمیر پہنچ کر تمہارا کچھ حصہ وہاں ہے, قطب مدار شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ, جاؤ ان سے جا کے ملاقات کرو. ٹھیک ہے مرشد, ایک کمبل تھا پاس, کمبل لیا, چل پڑے کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے. مرشد کا حکم آ گیا, کشمیر کی طرف پہنچے. اب جب آپ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جو آپ کو جگہ بتائی گئی ہے جہاں شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے, ہمارے مرشد جو ہیں جن کی ہم اولاد سے ہیں ان کا نام بھی سید شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ ہے. کبھی ان پہ گفتگو کروں گا, آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ. تو جب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے, تو رستے میں بندے وہاں سے واپس آ رہے ہیں. کوئی ملتان کا ہے, کوئی لاہور کا ہے, کوئی کسی جگہ کا ہے. تو ملاقات ہوتی, کہاں سے آ رہے ہو؟ شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ کو ملنے گئے تھے, 3 مہینے ہو گئے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. یار ان کو ملنے گئے تھے, مجھے 1 مہینہ ہو گیا نہیں زیارت ہوئی. جو بھی ملے وہ یہی بولے زیارت نہیں ہوئی. لیکن آپ کے چونکہ مرشد کا حکم ہے آپ بڑھے. اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں شیخ احمد ولی قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں جس جگہ رہتے تھے. آپ گئے دروازے پہ, جب پہنچے پوچھتے ہوئے یہ مقام ہے, تو آپ دروازے کو یوں کھولنے لگے تو دروازہ خود ہی کھل گیا. سامنے نظر پڑی کہ صحن کے اندر ہی ایک نوجوان جو ہے وہ لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے یوں نظر اٹھا کے دیکھی, تلاوت کو سٹاپ کیا اور بلا لیا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, تشریف بھائی اندر آ جائیے. اندر بلایا, خود ہی بول پڑا, میں جانتا ہوں آپ ملنے کے لیے آئے ہو شیخ کو, لیکن میں یہ بتا دوں کہ شیخ کب آتے ہیں, گھر تو یہی ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے. ساتھ ان کے ایک آدمی ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا, سیدھا وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آگے جھک کر جو ہے
وہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بتانے لگے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کنہوں نے مجھے بھیجا۔ فرمانے لگے اچھا۔ ہم مسکرائے، جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، چند سکے نکالے اور فرمایا آپ کے نالین جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، جائیے یہ نالین خریدیے کیونکہ یہاں ذرا گندگی ہوتی ہے۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کھڑی شریف سے چلے تھے۔ آپ وہاں سے چلے تو رستے میں پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے جوتے نالین جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے۔ تو شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ لے جائیے اور وہ جوتا خریدیے۔ عرض کرنے لگے حضور پھر میں قدم بوسی کر لوں، اجازت اگر آپ دیں، کیونکہ شاید پھر آپ سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ فرمانے لگے نہیں، ابھی آپ جاؤ، آپ کا فیض شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، آپ وہاں کچھ رکو، کچھ کام آپ کے یہاں ہیں آپ کرو، اور جب جانے لگو نا تو پھر آنا۔ تو کہا حضور ملاقات ہو جائے گی؟ فرمانے لگے جب تم یہاں آؤ گے ہم آ جائیں گے اور کچھ فیض جو ہمارے پاس ہیں تب تمہیں دے دیں گے۔ آپ نے وہاں سے اجازت لی، گئے، آپ نے جوتے خریدے اور پھر مزارات پہ جہاں آپ نے جانا تھا مزارات پہ جاتے رہے۔ اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جب بھی آپ کو بھی میں یہ کہوں گا، اور میرا بھی یہ طریقہ رہا ہے جب تک میں پاکستان میں رہا، کہ مزارہ جب بھی کبھی جلسہ تقریر کرنے کے لیے جاتا تو رستے میں دیکھتا کوئی بھی مزار آتا ہے تو میں فاتح شریف پڑھ کر ان کو جو ہے وہ ضرور اثار ثواب کرتا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ جو ہے وہ ملا، فیض ملا اسے۔ اس سے میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ مزارات پہ حاضری دیتے تھے۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے آپ کو دیکھا، وہ حاکم کشمیر کے پاس جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ اس نے پہچان لیا، میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جانتے تھے، آپ کا کلام جو ہے وہ مشہور ہو چکا تھا۔ جو ہی اس نے حاکم کشمیر کو بتایا، حاکم کشمیر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مزار کے اوپر آ گیا اور حضرت سے آ کے گزارش کرنے لگا حضور چلیے میرے یہاں رکیے۔ آپ نے فرمایا ہمارا امیروں سے کیا کام؟ کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں، اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سید باقر علی شاہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، بس سید باقر علی شاہ کا سننا تھا۔ تو آپ جو ہے وہاں سے چل پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی اور آپ کے وہ دوست تھے۔ تو اب محفلیں جو ہیں وہ جمنے لگیں، علماء آتے، کلام سنا جاتا، کلام سنایا جاتا۔ 1 ماہ تک تقریباً آپ نے جو ہے وہ قیام کیا۔ 1 ماہ کے بعد آپ پھر واپس اسی جگہ پہ پہنچے جہاں شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو قطب مدار شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ جب آپ پہنچے تو وہی بالکل کیفیت، جو ہی دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا، اندر وہی لڑکا بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا، تلاوت جو ہے وہ موقوف کی، اس نے روکی، اور اس کے بعد جب تلاوت اس نے روکی تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے، ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے حجرے کے اندر لے گئے اور بند کر دیا، جا کے حجرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو ہونے لگی، گفتگو ہو رہی تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر توجہ ڈالی اور آپ نے جتنا ان کا حصہ تھا میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا۔ اس کے فرمایا اب جاؤ۔ اب جب آپ وہاں سے نکلے تو دنیا بدل چکی تھی، حجرے سے جب باہر نکلے تو دنیا بدل چکی تھی۔ اب آپ جنگلوں میں رہتے، پہاڑوں پہ وقت آپ کا گزرتا۔ 14 سال اسی طرح میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے گزر گئے، 14 سال۔ اور جب آپ کا چلہ پورا ہوا تو اب آپ نے مستقل دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا، مستقل۔ آپ صبح نماز فجر ادا کرتے، نماز فجر کے بعد آپ کے وظائف شروع ہو جاتے، وظائف ہوتے آپ اشراق چاش پڑھتے، پڑھنے کے بعد آپ جھاڑو دیتے، پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جھاڑو دیتے، وہ جھاڑو جب دے چکتے تو ظہر تک اندر ہی بیٹھے رہتے۔ کبھی ایسے ہوتا کہ آپ نکلتے تو اگر آپ ابھی مزار پہ جائیں تو ساتھ ہی چھوٹی سی جگہ، بہت بڑی جگہ نہیں، چھوٹی سی جگہ، وہاں بیٹھ جاتے اور بعض اوقات وہیں بیٹھے رہتے، چلہ وہیں ہوتا آپ کا۔ 6 ماہ گزر جاتے، پرندوں کو دانا ڈالنا آپ کا معمول تھا۔ اب نکلتے باہر تو شاید جیسے پرندوں کو بھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہو گئی ہے، جو ہی آپ صحن میں نکلتے پرندے بھی آ جاتے، آپ ان کو دانا ڈالتے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا 5 سال تک آپ نے تھوڑے سے کھانے کے اوپر گزارا کیا۔ وہ پتے لیتے، سبزی تھوڑی سی اس کے اندر مرچیں ڈالی، تھوڑے سا نمک ڈالا، اسی کو تھوڑے سے پتے کو لے، جسم بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، کمزور۔
لیکن اس کے باوجود آپ کے نوافل، سنن، فرائض، وظائف سب چیزیں آپ کی جو ہیں وہ پراپر مسلسل جو ہیں وہ ادا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھ سے کرامت کیا صدور فرماتا ہے، کرامتیں صادر ہوتی ہیں ان سے۔ جانتے ہو آپ سے بہت سی کرامات ہیں جو صادر ہوئی، لیکن زیادہ تر میں جو پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ آپ جس کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ کرامت میں نے بڑی دیکھی آپ کے اندر۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جب مزار بنا رہے تھے، پرانا مزار، بہت دفعہ تبدیلی ہوئی ہے یہ مزار کے اندر، اب تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بن گیا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو کھڑی شریف ضرور جائیے گا۔ تو شروع میں تو بہت ہی پرانا سا تھا۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جو دیواریں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی بلند کر دو، تو وہ پٹڑیاں لے کر آتا، تو لا کر یوں رکھتا، گدوں کے اوپر لاتا اور یوں یوں جوڑ کر وہ مزار کا احاطہ بنا رہا تھا۔ اس کا بیٹا مر گیا، ایک ہی تو بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا جب مر گیا اب تو وہ رویا، اس طرح رویا کہ جو سنتا وہ بھی رو پڑتا۔ روتے روتے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا جہاں آپ بیٹھتے تھے۔ اس وقت آپ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اس انداز سے رویا کہ یہاں تو لوگ آتے ہیں کہ ان کو تو بچے ملتے ہیں، میں اس دربار کا کام کر رہا ہوں تو میرا بچہ ایک ہی تھا، وہ مر گیا۔ یہاں سب اٹھے، دیکھا اسے، فرمانے لگے زیادہ باتیں مت کرو، تم بس مزار کا کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اگلے سال تجھے بیٹا عطا فرما دے گا، اور جا ہم دعا کرتے ہیں تجھے بیٹا لازمی ہوگا، اور تجھے ہم نشانی بتا دیں، اس کے داہنے شولڈر کے اوپر اس کے ایک نشان ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس خدمت کے صدقے بچہ نواز دیا۔ جا، واقعی اگلے سال اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، اس کے داہنے شولڈر کے اوپر نشان تھا۔ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے سید باقر علی شاہ۔ وہ وراثت تقسیم ہونے لگی تو بڑے بھائی نے سید باقر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تانا مار دیا۔ وہ کہا یار تو کاہے کو مال لے رہا، تمہیں مال لینے کی ضرورت کیا ہے، تیرا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے۔ سید باقر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اسی وقت اٹھتے ہی سیدھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے، دوستی تھی آپس میں۔ کہنے لگے محمد بخش، آج تک کبھی اولاد کی طلب نہیں ہوئی کہ اللہ نے جو دیا سو دیا، لیکن آج بڑی کمی محسوس ہوئی کہ جب بڑے بھائی نے تانا مارا ہے، کاش کہ میرا بھی بیٹا ہوتا۔ میاں محمد بخش مسکرا پڑے، کہنے لگے شاہ جی آپ کے ہاں بھی بیٹا ہوگا، جائیے، اور اس بیٹے کا نام سید مظفر ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرمایا بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام سید مظفر ہوگا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے اپنے خلیفہ شرف الدین کو 2 پتے دیے، فرمایا جا سیدہ میر پور چلا جا اور یہ سید باقر علی شاہ صاحب کو دے دو۔ کہا ایک پتا خود کھا لو، ایک پتا بیوی کو کھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا۔ تو واقعی بیٹا دیا، اور اس کا بیٹے کا نام بھی سید مظفر۔ اور دنیا نے دیکھا پھر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار فرماتے تھے، بڑی محبت تھی۔ صرف حضور کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے آپ جانو چک ضلع گجرات جو ہے وہ پیدل جایا کرتے، ہر سال جاتے وہاں منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے مجھ چیز کے اوپر بھی بڑا کرم کیا۔ 10 سال سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر روزانہ بروز پیر سوموار 10 سال سے میں سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اور ہر سال 12 ربیع نور کو میں غسل دیتا ہوں، 3-4 منہ مبارک انہیں غسل دیتا۔ لیکن اب میں جب سے اروینگ میں آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ منہ مبارک اب میں کہاں سلام پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہ مبارک عطا فرما دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اب یہ میرے آفس کے اندر ہی منہ مبارک ہے، میں اب صبح و شام سلام پڑھتا ہوں، اور کئی منہ مبارک میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ یہ مجھے نچیز پر رب کا کرم، اللہ کا بڑا احسان میرے اوپر۔ کئی منہ مبارک جو ہیں وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہیں وہ لگائے، لوگ جو ہیں ان کی زیارت کر رہے ہیں، غسل دیا۔ تو آپ منہ مبارک کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے تھے، مزارات کی زیارت بڑا شوق تھا آپ مزارات کی زیارت کو ضرور جاتے، اور وہاں جا کے اولیاء سے آپ کو فیض بھی ملتا۔ ایک مرتبہ آپ حجر شاہ مقیم چلے گئے۔ حجر شاہ مقیم جو ہے ان کے سجادہ اس وقت سید پیر مدد علی شاہ رحمۃ اللہ تھے، اور حجر شاہ مقیم جو ہے یہ پیر خانہ ہے پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو پیر سید مدد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا تو میاں صاحب کو پاس بلا لیا، کہا یہاں بیٹھو، میری مسند کے پاس بیٹھو۔ پاس بیٹھا اور پھر لوگوں سے خود ہی کہنے لگے یہ میاں محمد بخش ہیں، اور ان کی تعریفیں کرنے لگے، یہ کیا کلام لکھتے ہیں، ان کا کیا کلام ہے۔ تو کلام پھر ان کی محفلوں میں پڑھا جاتا۔ ایک ہفتے تک جو ہے وہ آپ نے وہاں قیام کیا، 1 ہفتے تک قیام کیا، تو ہر محفل کے اندر پیر صاحب سید صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کا ہی
تذکرہ کرتے، ان کی تعریف کرتے. تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. ویسے تو آپ ہر ولی کا ادب کرتے تھے، لیکن سید کا ادب بڑا زیادہ کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک محفل تھی ایک جگہ، آپ محفل سے جب نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی نکلتے ہیں تو بزرگوں کے نالین سیدھے کرتے ہیں، نالین سیدھے کرتے ہیں. تو جو ہی وہ ایک انسپیکٹر تھا، سید تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے نالین پکڑ کر آپ کے سامنے رکھے جھاڑ کر. آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو پتا تھا کہ یہ انسپیکٹر سید ہے. جو ہی آپ باہر نکلے، آپ نے دونوں نالین اٹھا کر یوں پکڑ لیے اور ننگے پاؤں گھر گئے. کیوں؟ اس لیے جو اس نالین کو سید کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب میں اپنے پاؤں نہیں لگاؤں گا. اتنا ادب کیا کرتے تھے سید کا. اللہ اکبر. اور بڑھاپے میں بھی جب جسم کمزور ہو چکا تھا، اگر کوئی سید محفل میں آ جاتا تو آپ فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ اپنی فیملی سے اور بھائیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. جتنی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے محبت کی ہے، بہت کم مثالیں ایسی ملتی. اور میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ ان سے تو بڑی ہی محبت تھی، جن کی نسل اب چلتی آ رہی، سجادہ نشین ہے، انہی کے بچے، میاں علی بخش کے بچے، میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بچے. یہی بچے، انہی کے پاس سرمایہ بھی ہے، ساری چیزیں انہی کے پاس ہے. سرمایہ مینس یہ جتنی کتابیں یا جو چیزیں، اور آج بھی سجادہ نشین یہی ہیں. تو میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میاں محمد بخش کے والد گرامی پیر شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت علیل ہو گئے. تو آپ نے بلا بھیجا، علماء آ جاؤ، عمرا آ جاؤ، سارے آ جاؤ. مجمع لگ گیا. مجمع لگا، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمانے لگے. میں نے بڑی توجہ اور سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میرا ساتھ دے کہ نہ دے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد دمڑی والی سرکار کا جو سجادگی چلی آ رہی ہے، میرے بعد جو ہے وہ میاں محمد بخش جو ہے وہ سجادہ نشین ہوگا، میرا بیٹا. تو میاں بہاول بخش بڑے تھے، میاں علی بخش، میاں محمد بخش. کہا یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سجادہ نشین بنے گا. بولو تم تائید کرتے ہو؟ میاں محمد بخش رحمہ اللہ کے کلام کو تو سب پڑھتے تھے، سب جانتے تھے ان کو. کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تائید کرتے ہیں، ہم منظور ہے. لیکن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر ابا کا ہاتھ چوما. چومنے کے بعد کہنے لگے ابا معذرت چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا، لیکن میں یہ، اگر آپ برا نہ محسوس کریں، میں یہ مرتبہ اور مقام اور منصب جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں میاں اپنے بڑے بھائی میاں بہاول بخش کو دیتا ہوں، اور یہ سارا ان کی اولاد میں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی گدی ہے. جو یہاں کا سجادہ نشین ہوتا ہے اس کو عمرا سے ملنا پڑتا ہے، دنیا دار لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. تو ابا جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں ایسا کر سکتا. میں یہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آپ سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بات تھی؟ آپ نے اپنے بڑے بھائی کو جو دے دی. ابا نے آپ کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹے تیری یہی تو ادائیں ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. سینے سے لگا. پھر اپنے بیٹے کے پھر ایک دفعہ اس وقت ہاتھ پکڑے تھے، اب پھر ہاتھ پکڑے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا بیٹے یہ تیرے دونوں ہاتھ جو ہیں سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ لی ہے. تو جسے غوث پاک پکڑ لیں تو پھر کیوں نہیں وہ مشہور ہوگا. اب دیکھو پوری دنیا میں میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ اکبر جل. اور آج یہ سلسلہ انہی کے خاندان میں جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. میاں بہاول بخش آپ کی زندگی کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ اس وقت پنجنی شریف یہ قریب ہی ہے، 6 ماہ آپ، یہ بڑا ذرا ٹھنڈا علاقہ، گرمیوں کے 6 ماہ آپ وہاں گزارا کرتے تھے. وہاں آپ کی چلا گاہ بھی ہے، وہاں آپ کا وہ جو آپ کا ایک دانت مبارک اور کدڑی ہے، ایک آپ کا آسا مبارک، یہ چیزیں وہاں دفن کی گئی ہیں اس جگہ کے اوپر. آپ وہاں تھے تو آپ کو، اور بوسی یہ میاں سیف الملوک جو ہے یہ بھی آپ نے کافی ساری وہاں لکھی. تو آپ وہاں تھے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ وہاں سے واپس آئے. پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. آپ نے قبر کھدوائی، جنازہ پڑھایا اور بھائی کو دفنایا. بھائی کو دفنا دیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بھائی کا جسم تیرے سپرد کر دیا، اس کی حفاظت کرنا. اور میاں محمد ملک سے یہ کہا جا کے صندوق بنا کے لا. وہ سوچنے لگا قبر تو بن گئی ہے، دفنا بھی دیا ہے، صندوق کیوں بنا کے لاؤں؟ لیکن پیر صاحب کا آرڈر تھا، صندوق بنا کے لا کے رکھ دی. دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کے پاس 1 سال تک صندوق جو ہے وہ پڑا رہا. 1 سال کے بعد میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جب روزہ سے نکل رہے ہیں، کہنے لگے قبر کھودی جائے. قبر کھودی گئی. 1 سال کے بعد میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودی گئی. جسم پر خراش تک نہیں تھی. دوبارہ کفنایا گیا،
دوبارہ جو ہے وہ پھر صندوق کے اندر جسد انور ڈالا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دفنایا گیا. 1 سال کے بعد اس صندوق کے اندر ڈالا. تو آج ان کی نسل جو ہے اب جائی ان کی زیارت کریں. محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی. قصہ سونی مہیوال، تحفہ میراں پاک، کرامت غوث اعظم، تحفہ رسولیہ، قصہ شیخ سنعان، شیریں فرہاد، نیرنگ عشق، سخی خواص خاں، مرزا صاحبہ، شاہ منصور، ہدایت المسلمین، گلزار فقیر، تذکرہ مقیمی، ہیر رانجھا، سسی پنو، ترجمہ قصیدہ بردہ شریف، شرح قصیدہ غوثیہ، پنج گنج، سفر العشق المعروف سیف الملوک. تو آپ نے یہ تذکرہ مقیمی فارسی کے اندر لکھی. اس کے علاوہ آپ کی کتابیں ہیں اور بھی. یہ سفر العشق جو ہے جو سیف الملوک کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئی، یہ آپ نے جب آپ کی عمر 33 سال تھی اس وقت آپ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. 1 سال کے اندر پوری کتاب لکھ دی. 1 سال کے اندر. تو جانتے ہو اس کے اندر سیف الملوک کے اندر شعر کتنے ہیں؟ 9249 شعر ہیں. 9249 اشعار اس کے اندر ہیں. اور اس کتاب کے اندر آپ نے کہانی کا موضوع جو بنایا سیف الملوک اور بدیع الجمال، ایک انسان ہے ایک پری ہے، دونوں کی محبت کو موضوع بنایا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی میاں محمد صاحب نے کہاں سے لی؟ یہ کہانی الف لیلا، نام سنا ہوگا الف لیلا. الف نہیں ہے، الف لیلا. لیلا کہتے ہیں لیالی، یہ رات، 1000 راتیں. اصل میں ساسان کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی بیوی اسے بے وفائی کر گئی. جب وہ بے وفائی کر گئی تو اس نے اپنی بیوی کا غصہ اپنی رعایا کی بچیوں پہ اتارنا شروع کر دیا. ہر رات ایک نئی لڑکی لیتا اور اس کی زندگی برباد کر دیتا. تو وزیر کی بیٹی نے کہا کہ بادشاہ کو کسی طرح روکا جائے. تو اس نے پھر اس کو سٹوری سنانے شروع کر دی. ہر رات وہ ایک سٹوری سناتی تھی. تو وہ بادشاہ کو اتنی دلچسپی ہوئی کہ وہ رات کا انتظار کرتا تھا کہ رات ہو تو میں سٹوری سنوں. اور رات سٹوری میں گزر جاتی تو ایک لڑکی تو بچ جاتی. 1000 سٹوریاں 1000 راتیں گزر گئیں تو پھر بادشاہ کے اندر تبدیلی آ گئی. پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا، یہ عربی کی داستانیں، عربی زبان کو ایک مجموعہ مل گیا، ایک زبردست چیز مل گئی، ایک ذخیرہ مل گیا. پھر اسی کتاب کا جو ہے عربی زبان، اس کتاب کا ترجمہ 1704 کے اندر فرانسیسی زبان میں ہوا. پھر دوسری زبانوں میں شروع ہو گیا ترجمہ. پھر 1706 میں انگلش زبان میں ترجمہ ہوا. پھر اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں اسے پڑھا. تو لکھنا شروع کیوں کیا؟ میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں قصہ پڑھا تھا. اس کا قصہ پڑھا تو آپ نے ان کو لیٹر لکھا، خط لکھا اور کہا کہ تم یہ لکھو. یہ جو سیف الملوک کا قصہ ہے ان 1000 راتوں میں 758ویں رات سے شروع ہوتا ہے یہ قصہ جو میاں صاحب نے لکھا ہے، اور 778ویں رات میں ختم ہوتا ہے. یعنی 20 راتوں کا قصہ جو ہے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور اس قصے کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. کچھ لوگوں نے 3000 4000 شعر کے اندر قصہ ختم کر دیا، لیکن میاں صاحب نے 9249 اشعار میں اس کو بیان کیا. اور اس کہانی کی آڑ کے اندر لوگوں کو موتی دے دی. اور آپ نے خود اس کا نام رکھا ناز نیاز سفر عاشق دا اس قصے وچ آیا، سفر العشق محمد بخشا نام دلیلوں پایا. تو خود آپ نے اس کا نام سفر العشق رکھا. اور آپ کو بہت سی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اس لیے اس کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہی لہجوں کو، ماجی، پوٹوہاری، ہندکو، ملتانی، باولپوری، پہاڑی، گوجروی، عربی اور فارسی کے الفاظ آپ نے سمو دیے اس کے اندر. اس کتاب کو جب آپ پڑھیں تو اسی قصے کو کیوں چنا میں آپ کو بتا رہا تھا. تو آپ کے بڑے بھائی علامہ پیر بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار، آپ نے خط لکھا کہ میں نے سیف الملوک کا قصہ پڑھا ہے، تم اس قصے کو ذرا جوڑو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ دیا تھا. شعر تو ایسے کہتے تھے، ایسے نکلتے تھے. تو آپ نے 1 سال کے اندر یہ سارے اشعار لکھ دیے. اس میں عبادات آپ کی جاری تھی، یہ نہیں موقوف نہیں کیا، عبادات جاری، وظائف جاری، نوافل جاری، سب چیزیں جاری. تو آپ کچھ یوں فرماتے ہیں سیف الملوک کے دی گل اونا کسے کتابوں ڈٹھی، اس قصے دی طلب پیونی میں ول کر دے چٹھی. تو مجھے پھر انہوں نے خط لکھ دیا، کہیں سے سنا تھا تو میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. آپ نے اپنے بھائی کی تعریف کے اندر 36 اشعار لکھ دیے. سفر العشق کو آپ نے دعا سے شروع کیا. ایک بڑا ڈیفرنٹ سا سٹائل ہے آپ کا. پہلے آپ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب کا آغاز کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے بھریا. اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. تو پھر اس کے بعد فوراً آپ پھر حمد سے آپ نے شروع کر دی. جب دعا مانگی اس کے بعد آپ نے حمد سے شروع کر دی. تو کلاسیکل جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، وارث شاہ ہیں، بلے شاہ ہیں، شاہ لطیف ہیں، یہ اور قرآن مجید حمد، اللہ کی حمد سے الحمدللہ، قرآن کا طریقہ الحمدللہ، آدم کا پہلا لفظ تھا الحمدللہ،
اور حضور کی حدیث بھی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ. اس لیے شعراء لوگ حمد جو ہے وہ ضرور بیان کرتے ہیں. ویسے بھی جتنے رائٹر ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. اور اس کے بعد پھر نعت لکھی اللہ کا ذکر کیا جائے اور حضور کی نعت نہ پڑھی جائے. یہ طریقہ شیطانی ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا حضور کا ذکر نہ کرنا. تو طریقہ رحمانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو. واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبریل جے جس دے چاکر نبیاں دا سر کردہ. کہ جبریل جس کے جبریل جیسے دربان ہیں وہ نبیوں کا سردار ہے. اور نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے. بڑھ جائے تو مشرک، نیچے ہو جائے تو بے ادب. اس کے اندر کمال صرف حاصل ہوا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا. تو میاں صاحب یہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں جے لکھ واری اتر گلابوں دو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کہ کلمے دے کانا. یہ کانے کی جو قلم ہے یہ کس قابل ہے؟ زبانیں جتنی مرتبہ دھو لو تو وہ تعریف کرنے کے قابل نہیں. اس کے بعد آپ نے غوث پاک کی تعریف کی. غوث پاک کی تعریف کرنا نعت کے بعد اور معراج کے بعد غوث پاک کی تعریف کرنا ویسے ہی ضروری ہے. کوئی ولی بن نہیں سکتا کہ جب تک کہ ان کا قدم ان کے کندھے پر اس بندے کے کندھے پر نہ ہو. اس کے علاوہ جب سیف الملوک ہم پڑھتے ہیں، میں نے سیف الملوک کا ترجمہ بہت پرانے عرصے میں کر دیا تھا اردو زبان کے اندر. محبت کیا ہے میری یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ میں نے پورا اردو میں ترجمہ کیا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، میں چند دے کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں. آپ نے غیبت سے لوگوں کو روکا. انہاں گلاں تھیں کی لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو بھرنا. کیوں دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو، تجھے وہی ملے گا جو تو کر رہا ہے. فرماتے ہیں صبر مشکل آسان کرتا ہے، صبر کریں تا اجر ملے گا آئی خبر کتابوں صبر اتارے کفل محمد ہر مشکل بابوں. اور کہتے ہیں کہ دوستی اللہ کے لیے کرنی چاہیے. جس یاری وچ لالچ ہوئے کدے او توڑ نہ چڑھ دی چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں نال جو اڑ دی. تو جس میں لالچ ہوتا ہے وہ دوستی. اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. تو میاں صاحب فرماتے ہیں آما بے اخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی مٹھی کیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی. تو بات جب کل مناس علی قدر عقولہم، بات جب کرو تو دیکھ لو کہ آگے کون بیٹھے ہیں، ان کے مطابق بات کرو. فرماتے ہیں بدن نہیں سنوارو روح کو سنوارو کچھ وسا نسا آئیدا مان کیا پھر کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا. جس جسم کو بڑا خوبصورت بنا رہا ہے آخر کار مٹی کے اندر ہی جا کے رکھ دینا ہے. اور فرماتے ہیں دنیا دھوکے باز ہے دانش مداں دا کم نہیں دنیا تے دل لانا اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. یہ دنیا ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بے شمار لکھ مینز 1 لاکھ نہیں بے شمار خامد ہیں، اور جو اس کے ساتھ جڑتا ہے یہ اسی کو ختم کر دیتی ہے. زندگی میں کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نیک عمل کر لو. سنگ دے ساتھی لدی جاندے اساں وی ساتھ لدانا ہتھ نہ آوے پھر محمد جاں اے وقت بہانا. جب یہ ٹائم چلا جاتا ہے پھر یہ نہیں آتا. تو اس لیے جگہ کہتے ہیں لوئے لوئے بھر لے کڑیے یہ تد بھانڈا بھرنا. جلدی جلدی اپنے برتن کو بھر لے. اگر شام پڑ گئی تو پھر تجھے گھر جاتے ہوئے ڈر لگے گا. اس لیے جلدی جلدی نیک عمل جو ہے وہ کر لو. اور فرماتے ہیں تکبر بہت بری چیز ہے. اونچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا اڑیا. وہ اونچا چمٹا جسے کہتے ہیں اونچا، وہ اس کا نام اونچا ہے نا، تو وہ آگ کے اندر بار بار ڈالتے ہیں اسے. کہتے ہیں اونچا تکبر نہ کر آگ میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی بیغم نہیں. دنی دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد ہو بنی آدم نہ باشد. فرماتے ہیں دنیا اتے کون امن وچ ہر کوئی دکھیارا بے وفا سنسار محمد ٹھگ بازاری بھارا. اور فرماتے ہیں سب کچھ فانی ہے. صدا نہ باغیں بلبل بولے صدا نہ باغیں بلبل بولے صدا نہ موج بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں. کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فرماتے ہیں دوستوں کی غلطیاں معاف کر دو. جب جن کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہو ان کی اغلاط کو معاف کرو. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پرید جنا دی. سچی دوستی ہو تو پھر ان کے گلے نہیں کیے جاتے. اور فرماتے ہیں ماں کا نعم البدل کیا؟ ماں کا بدل ہی نہیں ہے. میاں محمد بخش اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ماں کا بدل ہی نہیں ہے. اچیاں لمیاں ٹالیاں تے گھنیاں جنہ دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی تے نہیں لبدیاں ماواں. سب کچھ چیز بازار سے مل جاتی ہے مگر ماں بازار سے نہیں ملتی. اور فرماتے ہیں ولی اللہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کہ ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی.
اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں محنت ضائع نہیں جاتی, ڈھونڈن والے ریا نہ خالی, ڈھونڈن والا ریا نہ خالی, ڈھونڈ کی تی جس سچی, ڈھونڈ کریندہ جو مڑ آیا, ڈھونڈ اودی ایک کچی. جس آدمی نے جو سچی لگن کے ساتھ من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, اور جس نے پایا نہیں واپس پلٹ آیا, اس کی ڈھونڈ سچی تھی ہی نہیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ, میں حیران ہوتا ہوں اسے پڑھ کر, کہ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کے اندر, اتنے پرانے دور میں یہ بات کر دی. کہتے ہیں اپنا ملک ہر حال میں اچھا ہوتا ہے. ہم اب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے, کوئی اور مقصد ہو تو ٹھیک ہے, علم حاصل کرنا, علم پھیلانا, تو پیسے, کہتے ہیں اپنا ملک ہر حال میں اچھا ہے. اپنے ملک دیاں باغاں وچوں تمے کھو کھو کھائیے. تما بہت کڑوا ہوتا ہے, کہتے ہیں اپنے ملک دی زمین اتنے پاویں تمے کھو کھو کے کھائیے, غیر ملک دیاں باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. توڑے کتے بن کے رہیے وچ وطن دیاں گلیاں, در در بھاویں دھکے کھائیے, پھر پردیسوں بھلیاں. کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کتے بھی بن کر اپنے وطن میں رہ جائیں نا, اپنے وطن کی گلیوں میں, تو وہ پردیس سے پھر بھی اچھا ہے یہاں رہنا. تو یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن لوگوں نے باہر کے ملکوں میں وقت گزارا ہے. اور فرماتے ہیں کوئی ذات پات نہیں ہے. میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ نے ذات پات کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا, ایک کالے ایک سبز کبوتر ایک چٹے بن آئے, مڈھوں اکو نسل محمد اگوں رنگ وٹائے. یہ وہی فلسفہ ہے جو فلسفہ بلے شاہ صاحب نے بھی بتایا. سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. علم حاصل کرنا فرماتے ہیں ضروری ہے, پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی, کردہ علم دلے نو روشن ہوندی دور سے آہی. علم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور فرماتے ہیں برے بندے کے پاس مت بیٹھو, اور یہ بہت ضروری ہے. واچ کرو کہ تمہارے بچے کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا, برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں. اور فرماتے ہیں بڑھاپے کے اندر, بڑھاپے سے زیادہ جوانی کے اندر توبہ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے. جہاں کھیتی دا ککھ نہ ریا, نہ سکا نہ ہریا, کس کم دھپ سکاون والی, کس کم بدل وریا. ہوں اب نہ عبادت ہو سکتی ہے, نہ جسم کام کرتا ہے, نہ کہیں جا سکتے ہو, اب کیا فائدہ. جوانی میں توبہ کرتے تو کچھ مزہ بھی آتا. اور فرماتے ہیں جس کا رب اس کا سب, او بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنجی پئیے حویلی. فرماتے ہیں اگر وہ دوست بن جائے تو پھر سارا جگ دوست بن جاتا ہے, پھر جو دوست نہیں وہ بھی دوست بن جاتا ہے. اور مرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر اٹھنا ہے. خاک ہویا نو دوجی واری, مڑ کے زندہ کرسی, وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لکھیا بھرسی. تو قیامت کے دن جو جو تم نے کرا وہ لکھا گیا اور وہی تمہارے سامنے آ جائے گا. اور فرماتے ہیں سنو, اللہ کی رحمت سے بندہ بخشا جائے گا, اس کی رحمت نہ ہوئی تو پھر کوئی بندہ بھی بخشا نہیں جاتا. فرماتے ہیں فضل کریں تا بخشے جاون, میں جے منہ کالے, عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. تو یہ کہ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے تو بڑی بڑی شان والے جو ہیں وہ بھی پھنس جائیں گے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں, اس وقت ماہ رمضان المبارک ہے, کہ اللہ تعالیٰ بس احسان کر دے اور رحمت کر دے. اگر اس نے عدل بھی کیا تو بھی ہم پھنس جائیں گے. اور یہ کتاب سیف الملوک, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. باقی بلے شاہ صاحب ہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے, وارث شاہ صاحب ہیں, انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ کتابیں خود انہوں نے تصحیح نہیں کی, چھپوائی ہوئی, کسی نے کچھ داخل کر دیا, کسی نے کچھ نکال دیا. لیکن میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ نے جو سیف الملوک سفر العشق جو کتاب لکھی ہے, خود آپ نے چھپوائی کروائی, خود اس کی تصحیح کروائی. اس لیے اس کتاب کے اندر کوئی اندر داخل ہوا, کوئی نکلا نہیں. تو جس نے آنا ہے اس نے آخر کار دنیا سے جانا بھی ہے. آپ دو جگہ پہ آپ قیام فرماتے تھے, تو کہتے ہیں کہ آرزو آپ کی یہ تھی کہ دمڑی والی سرکار کے قدموں میں جگہ مل جائے, لیکن قبر جو ہے وہ پنجنی شریف میں بھی بنوائی گئی, گاڈ نوز بیٹر. لیکن آپ زیادہ تر رہتے اپنے مرشد کے پاس تھی, مرشد کے قدموں میں, یعنی مرشد سے مراد دمڑی والی سرکار لے رہا. 6 ذی الحج ہوئی, مغرب کا وقت ہوا, وضو آپ نے کیا, وضو کی آپ کو سردی لگی, فرمانے لگے آگ جلاؤ. آگ جلائی, تھوڑا سا آپ نے آگ کو سیکا, اس کے بعد آپ نے نماز کو شروع کیا. نماز پڑھی تو نیچے ہوئے, تو جب اٹھنے لگے تو اٹھ نہ پائے, ایسے ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ گرنے لگے. تو ساتھ ہی مرید تھے, انہوں نے پکڑ لی, کمر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو اٹھا.
کمر پہ ہاتھ رکھ کے جب اٹھایا تو آپ کو چارپائی کے اوپر لٹا دیا. اسی وقت آپ استغراق کی کیفیت میں چلے گئے. تو رات کے 2 بجے کہیں جا کے تھوڑا سا ہوش آیا. اس کے بعد آپ نے کلمہ شریف پڑھا. 7 ذی الحج ہو چکی تھی. 2 بجے دنیا سے رخصت. اور آج کھڑی شریف آپ جائیں, آپ کو ان کا روزہ نظر آئے گا, دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے برابر. میں 2 دفعہ گیا ہوں اس مزار کے اوپر. ایک دفعہ جلسہ کرنے کے لیے گیا تھا, تو زیارت کرنے کے لیے گیا. میرے والد گرامی طالب حسن شاہ رحمۃ اللہ کے مرید ہیں قیوم نورانی صاحب, ابھی تک زندہ ہے. وہ اسی سائڈ پہ کہیں رہتے ہیں. تو سلام کرنے کے لیے میں گیا. جب جلسے وہاں سے اتر کے آگے جانا پڑتا تھا تو وہاں میں سلام. ایک دفعہ پھر میں جب سروس اکیڈمی کے اندر پرنسپل تھا, ان کی مسجد میں خطیب تھا, تو میں اکیڈمی کے بچوں کو لے کے بس جو ہے وہ پوری گیا. تب پرانا علاقہ تھا, یہ نئے مزارات نہیں بنے تھے. اب ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے وہاں. وہاں میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی دادی کی قبر, ان کی امی کی قبر, اور پرانے قبرستان کے اندر بھی ان کی فیملی کی قبریں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری قبور وہاں ہیں. تو میں تو ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا. آپ لوگ بھی ضرور جو ہے وہ فاتحہ پڑھیے گا. لیکن میں اس دفعہ ایک ای میل آئی, کہنے لگے شاہ صاحب جب آپ کہتے ہو کہ میں فاتحہ پڑھ چکا, تو اگر آپ اس وقت فاتحہ پڑھ دیا کریں تو ہم سننے والے بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیا کریں گے. تو چلیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ اس کا ثواب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اوپر کی جتنی لڑائی ہے, جتنے ان کے مریدین ہیں, جتنے ہیں, سب کو اس فاتحہ کا ثواب دیتے ہیں. اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.